بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، آج جس کتاب کے تاثر کے ساتھ میں حاضر ہوں اس کا نام ہے کلیلہ و دمنہ۔ اصل میں یہ بڑی شاندار کتاب ہے اور کلاسکس کا درجہ رکھتی ہے۔ کلیلہ و دمنہ دو گیدڑ تھے، یہ ان کے نام ہیں، دو گیدڑ بھائی تھے، ان کے نام ہیں کلیلہ و دمنہ۔ اس کتاب کا پس منظر یہ ہے یا اس کی تفصیل یہ ہے کہ یہ بنیادی طور پہ ہندوستان میں سنسکرت کے اندر آج سے تقریباً آپ کہہ لیں کہ 2000 سال پہلے یہاں کے ایک بادشاہ کے ایڈوائزر، اس کے ایک دانشمند یا اس کا ایک وزیر یا ایک اس زمانے کا دانا آدمی جس کو کہا جاتا تھا وائس مین، اس نے بادشاہ کو کچھ ایسی کہانیاں سنائیں جو کہ تھیں تو جانوروں کی کہانیاں، لیکن ان تمام کہانیوں کے اندر آپ سمجھیں کہ جیسے انسان اور انسانی معاشرہ، انسانی تعلقات بول رہے تھے۔ اصل میں وہ دانا آدمی لوگوں کی درخواست پر راجہ سے، بادشاہ سے ملا اور لوگوں نے اس کو بھیجا کہ جو راجہ اور بادشاہ ہے اس کے معاملات درست نہیں ہیں، اس کا سلوک لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ دانا آدمی ہی اس کو نصیحت کر سکتا ہے، عام آدمی تو نصیحت کر نہیں سکتا۔ وہ زمانے کے بادشاہ تو مختار کل ہوتے تھے، صرف مال پر ہی اختیار نہیں رکھتے تھے بلکہ آبرو اور جانوں پر بھی اختیار رکھتے تھے۔ ویسے تو آج کے دور میں بھی تیسری دنیا میں حالات کچھ بدلے نہیں ہیں، نظام کی شکل ضرور بدلی ہے لیکن اس کی اسپرٹ کے اندر، اس کی روح میں کوئی فرق نہیں آیا۔ ہاں، جو پہلی دنیا ہے جس کو ہم ویسٹ کہتے ہیں آج کے دور میں، وہاں معاملات قدرے مختلف ہو گئے ہیں۔ لیکن اب وہ دانا آدمی اس راجہ کے پاس گیا اور اس نے اس کو جو ہے وہ جانوروں کی کہانیاں سنائیں جو اصل میں گورننس کی کہانیاں ہیں، اور وہ ان تمام کہانیوں کے اندر سبق یہ ہے کہ ایک بادشاہ کا جو دربار ہوتا ہے اس کے اندر جو مختلف اس کے حواری ہوتے ہیں، اس کے وزراء ہوتے ہیں، اس کے قرابت دار ہوتے ہیں، ان کے درمیان آپس میں کس طرح کی سیاست ہوتی ہے، کس طرح کا آپس میں رقابت ہوتی ہے، کس طرح وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور جو بادشاہ ہے اس کو کون سا رویہ اپنانا چاہیے جو کہ درست رویہ ہوتا ہے۔ تو یہاں پر وہ بہت ساری کہانیاں اس کے اندر ہیں، شیر کی کہانیاں ہیں، چیتوں کی کہانیاں ہیں، کووں کی کہانیاں ہیں، بندروں کی کہانیاں ہیں، لیکن ان کہانیوں کے اندر جو سبق ہیں وہ انسانی معاشرے کے لیے ہیں۔ میں بھی ان میں سے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اس کتاب کو بہت سے لوگوں نے، بہت سے پبلشرز نے شائع کیا ہے اور دنیا کی کئی زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا ہے۔ اصل میں تو یہ جو ہے وہ سنسکرت زبان میں، ہندوستان کی زبان میں تھی۔ اس کو پھر قریباً 11ویں یا 12ویں صدی میں جو ہے وہ عربی میں اس کا ترجمہ کیا گیا، اور عربی سے پھر یہ یعنی عربی میں جو ترجمہ ہوا وہ اصل میں فارسی زبان سے کیا گیا، اور اس کا سنسکرت سے فارسی میں ترجمہ ہوا، پھر عربی میں ہوا، پھر وہاں سے ہی پوری دنیا میں پہنچی۔ تو یہاں پر جو آدمی جس نے اس کو اصل میں اس کی تالیف کی تھی اس کا نام پیدپا فیلسوف ہے۔ اس کو عربی میں ابن مقفع نے ترجمہ کیا اور اس کو اردو میں پھر مفتی رفیع الدین قاسمی صاحب نے، اور یہاں پر ابھی جو اس وقت جو کتاب ہے سامنے اس کو بک ہوم نے پبلش کیا ہے۔ اس کی جو اب اردو زبان میں آپ سمجھیں کہ تسہیل ہے اور تدوین کی ہے وہ ڈاکٹر ہنا جمشید ہیں، ساہیوال میں کالج میں پروفیسر ہیں، انہوں نے، ڈاکٹر صاحبہ نے اس کی جو ہے وہ ہمارے سامنے اس کو لکھ کر پیش کیا۔ تو یہ میرا خیال میں جتنے بھی لوگ ہیں، آپ ذرا اس کی پینٹنگز کے اوپر ایک لمحے کے لیے غور کریں اور آپ کو اندازہ ہوگا، اور اس کا جو سرورک ہے اس میں بھی وہ یہ لگتا ہے کہ جس طرح قدیم دانش آپ کے سامنے آتی ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تمام لوگ جن کو کوئی نہ کوئی گورننس کی کا معاملہ سونپا جاتا ہے، انتظامی معاملہ سونپا جاتا ہے، ان کو اس کتاب کا مطالعہ ضرور کرنا چاہیے، چونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مادی طور پہ انسان نے ضرور ترقی کی ہے،
لیکن اس کے معاملات میں قطعاً کوئی فرق نہیں آیا. آپس کے جو رویے ہیں، سلوک ہیں، تعلقات ہیں، وہ بنیادی طور پہ وہی ہیں. اقدار میں تبدیلی ضرور آتی رہی ہے اور آتی ہے، لیکن بنیادی چیزوں میں فرق نہیں ہوا ہے. یعنی بادشاہ اور راجے پہلے بھی عام لوگوں کی رسائی میں نہیں تھے. اب بھی جو پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں، چیف منسٹرز ہیں، گورنرز ہیں، وہ بھی عام آدمی کی رسائی میں نہیں ہیں. تو اس کی جو سب سے بڑی کہانی ہے وہ اس کی پہلی کہانی ہے، جو کہ شیر اور بیل کی کہانی ہے. شیر ہے، اس کے اپنے وزراء ہیں جس میں لومڑیاں ہیں، گیدڑ ہیں، چیتے ہیں اور لوگ شامل ہیں. اور وہاں پر ایک بیل آ جاتا ہے. وہ بیل بڑا دانا ہے اور اس کو بادشاہ اپنے قرابت داروں میں شامل کر لیتا ہے. اچھا، اب جو گیدڑ ہیں دو، کلیلہ اور دمنہ، یہ بھائی ہیں، جس میں کلیلہ جو ہے وہ نیک سیرت ہے، جبکہ جو دمنہ ہے وہ ایک سازشی ہے، حاسد قسم کا گیدڑ ہے. اچھا، اب جو دمنہ ہے اس کو بیل کی بادشاہ کے ساتھ، شیر کے ساتھ قربت بہت چبھتی ہے، اور وہ یہ فیصلہ کرتا ہے کہ کسی طرح ان دونوں کے درمیان میں بدگمانی پیدا کروں اور اس کو مروا دوں بادشاہ کے ہاتھوں اور اس سے فائدہ حاصل کروں. تو دمنہ جو ہے وہ پہلے شیر کے ہاں جا کر، اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ جو بادشاہ ہوتے ہیں، جو سربراہ ہوتے ہیں ممالک کے یا اداروں کے، وہ کانوں کے کیسے کچے ہوتے ہیں. یعنی وہ عام طور پہ لوگوں کی باتوں کو سنتے ہیں اور ان پہ یقین کر لیتے ہیں. تو اس نے، دمنہ نے، ایک سازش کے ذریعے سے بادشاہ کو متنفر اور بدگمان کیا بیل سے، کہ بھی وہ جو طاقتور بیل ہے وہ بس آپ کو مار کے آپ کی سلطنت پہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور اسی طرح اس نے بیل جو ہے اس کو بھی، اس کے بھی کان بھرے جا کے. پھر آخر یہ ہوا کہ جو شیر ہے وہ گیدڑ دمنہ کی باتوں میں آ گیا اور اس نے بیل کو مار دیا. اس کے کچھ عرصے کے بعد شیر پر سچ ظاہر ہوا یہ کہ کلیلہ اور دمنہ جو ہیں، اس میں کلیلہ دمنہ کو جو ہے وہ لعن طعن کر رہا تھا کہ تم نے کس طرح سازش کر کے ایک بادشاہ کے ساتھی کو اس کے ہاتھوں مروا دیا، حالانکہ وہ بے قصور تھا. تو یہ باتیں کچھ لوگوں نے اور بھی سن لیں اور وہ باتیں شیر تک پہنچیں. خیر، دمنہ جو ہے اس کو گرفتار کر لیا گیا، اس کا مقدمہ چلا اور بالآخر جو ہے اس کو عبرتناک موت دے دی گئی. اچھا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ کہانیاں ہیں. الو اور کوے کی کہانی ہے. ایک جگہ پر الو اور کوے رہتے ہیں، تو الو جو ہے وہ کووں کو بھگا دیتے ہیں. پھر ایک دانا کوا جو ہے وہ الوؤں کے اندر شامل ہو جاتا ہے، ان کی خبریں اپنے بادشاہ کو دیتا ہے اور پھر وہ الوؤں کو مار دیتے ہیں. اسی طرح بندر اور کچھوا ہے کہ ایک بندر اور کچھوے کی دوستی ہو جاتی ہے. تو کچھوے کو کوئی مشورہ دیتا ہے کہ بھی تمہارے اپنی بیوی سے تعلقات تب اچھے ہوں گے جب تم بندر کا دل اس کو کھلاؤ. وہ اس کو دھوکے سے لے کے جا رہا ہوتا ہے، راستے میں بندر کو شک ہو جاتا ہے، بندر اسے واپس لے آتا ہے اور پھر وہ اس سے دور ہو جاتا ہے. تو اس میں مثلا یہ جو کہانیاں ہیں، اس میں مثلا اسی طرح ایک عابد ہے اور ایک نیولا ہے. ایک پالتو نیولا ہوتا ہے جو عابد کے بچے کو سانپ سے بچاتا ہے، لیکن عابد اس کو خون لگے دیکھتا ہے اور اس کو مار دیتا ہے. اسی طرح چوہے اور بلی ہیں کہ ایک وقت پڑتا ہے، حالانکہ دونوں فطری دشمن ہیں. اس کہانی میں سبق یہ ہے کہ دونوں فطری دشمن ہوتے ہیں. ایک وقت پڑتا ہے کہ ان کی آپس میں ان کو صلح کرنی پڑ جاتی ہے، لیکن جب وہ معاملہ ختم ہو جاتا ہے تو چوہا بلی سے دور ہو جاتا ہے. بلی اس کو بہت اپنے پاس بلاتی ہے، لیکن چوہا کہتا ہے کہ تمہارا اور میرا فطری طور پہ کوئی دوستانہ ہو نہیں سکتا. یہ جو ہم کچھ دیر کے لیے ملے تھے یہ ایک وقت تھا، اب اگر میں اس وقت کے بعد تمہیں ملوں تو یقیناً اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھوں گا. تو پھر چوہا اس سے دور ہو گیا. اسی طرح پھر شیر اور گیدڑ کی کہانی ہے اس کے اندر. پھر اس کے اندر الاز بلاز و اراخت کی کہانی ہے. ایک بادشاہ ہے جس کی ایک بڑی اس کی عزیز ملکہ ہے، ایک اس کا وزیر ہے. وہ بادشاہ کوئی خواب دیکھتا ہے تو اچھا وہ ان خوابوں کی جو ہے وہ تعبیر برہمنوں سے پوچھتا ہے. برہمن اصل میں وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ملک پہ بادشاہ نے قبضہ کیا ہوتا ہے. وہ برہمن آپس میں مشورہ کر کے بادشاہ کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ بھئی اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے سب پیاروں کو قتل کر دو، پھر تمہیں سکون حاصل ہوگا. بادشاہ پریشان ہو جاتا ہے.
اس کا جو وزیر عراق ہے وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اسے مسئلہ معلوم ہوتا ہے۔ پھر وہ اس کی جو عزیز بیوی بلاز ہے وہ اس کو ایک حکیم کے پاس جانے کا مشورہ دیتی ہے۔ وہ حکیم اس کے خواب سنتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ برہمنوں نے تمہیں غلط بتایا ہے، اصل میں تو یہ اچھے خواب ہیں اور بہت جلد جو ہے وہ تمہیں مختلف ممالک کی سفارتوں سے تحائف وصول ہوں گے۔ تو بادشاہ اس حکیم کی بات پہ عمل کرتا ہے، کچھ دنوں بعد وہ سچ ثابت ہوتی ہے تو بادشاہ بچ جاتا ہے۔ تو ان ساری کہاں شیرنی، تیر انداز اور شہر کی کہانی ہے، جس میں شیرنی گھر سے باہر جاتی ہے تو ایک تیر انداز اس کے بچوں کو مار دیتا ہے، ان کی کھال اتار دیتا ہے۔ شیرنی واپس آتی ہے تو بڑی رنجیدہ ہوتی ہے، تو شہر ایک پرندہ ہے جو کہ شیرنی کے گھر کے ساتھ رہتا ہے۔ وہ اسے کہتا ہے کہ آج جس طرح تم رنجیدہ ہو اس طرح وہ لوگ بھی رنجیدہ ہوتے ہیں جن کے بچوں کی کھال تم اتار دیتی ہو۔ تو شیرنی کو بڑی پشیمانی ہوتی ہے۔ پھر اس طرح ایک عابد اور مہمان کی کہانی ہے، سنار، مسافر اور سنار کی کہانی ہے، شہزادے اور اس کے ساتھیوں کی کہانی ہے، کبوتر، لومڑی اور بگلے کی کہانی ہے۔ تو یہ ساری کہانیاں ذرا اس میں بہت سے اسباق ہیں۔ عام طور پہ جو اس کا باٹم لائن ہے یا جو اس کی آپ کہیں کہ مختصر پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو وہ خاص طور پہ جب کسی عہدے پر برجمان ہو، کسی ذمہ داری اس کے پاس بڑی ہو، لوگ مال اس سے متعلق ہو، تو اس کو کسی بھی معاملے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ اور جو حکیم اور لوگ ہیں اس کے عزیز لوگ، انہیں قریب رکھنا چاہیے، ان سے مشورہ کرنا چاہیے، اور کسی کے خلاف کارروائی کرنے وقت جلدی نہیں کرنی چاہیے بلکہ صبر سے کام لینا چاہیے تاکہ بعد میں آپ کو پچھتانا نہ پڑے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ کہوں گا کہ آپ لوگ اپنی پہلی فرصت میں یہ کتاب کسی بھی پبلشر کی آپ کو ملے، کلیلہ و دمنہ، اس کو آپ حاصل کریں۔ یہ ہندوستان کی قدیم دانش کا قیمتی سرمایہ ہے اور اس کو آپ پڑھیں اور اس سے بہت سارے اسباق حاصل کریں۔ امید ہے آپ کو یہ تاثر پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔